اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لک النور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ وبعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ بعد اسلامی عرض میرے سننے والے تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ آج جو موضوع ہے وہ شوال المکرم کے جو روزے ہیں، جو 6 روزے ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ جو یہ روزے ہیں انہیں کیسے رکھا جائے، کس طرح رکھا جائے، اور جو ماہ رمضان کے فرض روزے ہیں ان میں سے اگر کوئی رہ گیا ہو تو اس کی قضا کیسے کی جائے۔ تو اکثر یہ سوالات کیے جاتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھا گیا، تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب یہ معاملات یا یہ کوئی آج جب ہو جائے تو اس پر ہمیں ماہ رمضان کے فرض روزے وہ کیسے رکھنے ہیں اور شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں وہ کیسے رکھنے ہیں۔ تو آج ہم اس پر بحث و مباحثہ کریں گے۔ آپ حضرات سماعت کیجیے گا۔ آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ پورا مسئلے سے آگاہ کیا جائے گا، اس کا درست مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شوال المکرم کے پہلے دن کیونکہ عید ہوتی ہے تو اس دن تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو عید کے یعنی دوسرے دن 2 شوال المکرم کو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سراسر غلط ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عید کی وجہ سے لوگ یعنی رشتہ دار، آس پاس والے، دور و نزدیک کے لوگ ملنے آتے ہیں۔ تو اب ایک شخص نے روزہ رکھا ہے یا ایک عورت نے روزہ رکھا ہے، ایک انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو جب وہ ملنے کے لیے گھر پر آتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ جب کوئی گھر آتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے تو دیا جاتا ہے یا پینے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے۔ اب روزہ دار جو ہے وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو یا پھر کھانے کا ٹائم ہے تو سب کھانا کھا رہے ہیں اور وہ الگ سے بیٹھا ہو، تو یہ بھی اچھی بات نہیں اور مناسب نہیں ہے کہ وہ سب سے الگ تھلگ رہے۔ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ عید الفطر کے بعد جو کچھ ایام ہیں، 5-6 دن ہیں، 7 دن ہیں، 8 10 دن کے بعد روزے رکھنے شروع کرے، اور
وہ روزے جو فرض روزے ہیں، ماہ رمضان کے جو روزے ہیں، ان میں سے اگر کسی کی کوئی قضا رہ گئے، کوئی چھوٹ گیا ہو، رہ گیا ہو، کسی بھی وجہ سے رہ گیا ہو، خاص کر جو عورتیں ہیں مستورات کے روزے رہ جاتے ہیں، تو آج کل تو یعنی کہ مرد حضرات کے بھی روزے رہ جاتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، رہ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ فرض روزے ادا کیے جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بعد میں رکھیں۔ ارے نفل کہاں پر، نفل بعد میں، فرض پہلے ہے، تو پہلے ہم فرض روزے رکھیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر نفلی روزے رکھیں گے۔ اب طریقہ کار تو وہی ہے، یعنی کہ جس طرح ہمارے رمضان میں سحری کی اور پھر شام کو افطاری کی، وہی طریقہ کار ہے عبادات و ریاضات کی۔ تو اب فرض روزے ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، جتنے بھی ہیں وہ رکھ لیے ہیں، یعنی فرض روزے جو تھے وہ ہمارے رہ گئے تھے، وہ ہم نے بعد میں شوال المکرم میں رکھ لیے ہیں۔ اب شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں، اب ان کی باری آتی ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی 6 روزے اکٹھے رکھنے چاہیے۔ یہ کہاں پہ لکھا؟ ابھی تک کسی نے ہمیں نہیں دکھایا یا ہم نے نہیں پڑھا کہ 6 روزے اکٹھے ہی رکھنے چاہیے ہر حال میں۔ تو یہ سراسر غلط ہے، بلکہ 1 دن چھوڑ کے رکھ لیں، 2 دن چھوڑ کے رکھ لیں، 3 دن چھوڑ کے رکھ لیں، پھر 6 روزے جا کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا بڑی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً روزے رکھ لیں، یعنی کہ شوال المکرم کی 29 یا 30 تک 6 روزے پورے ہو جاتے ہیں، آسانی سے کر لیں، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے کہ 6 اکٹھے ہی رکھنے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، یا ہمیں کمنٹس میں بھی کوئی ہم سے سوال پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل اور جتنی بھی ہماری عبادات ہوئیں تمام کی تمام مقبول فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔